تیسرے پارے کے 14ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ سورہ آل عمران کا 6واں رکوع ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو پوری عمر دینے والا ہوں، ورافعو کا الیہ، اور آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف، ومطہر کا، اور آپ کو بچانے والا ہوں من الذین کفروا، کافروں کے شر سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنانے والا ہوں آپ کے پیروکار کو، آپ کی فرمانبرداری کرنے والوں کو، فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ کافر جتنی بھی شرارتیں کر لیں آپ کو وہ قتل نہیں کر سکیں گے، میں آپ کو پوری عمر دوں گا، آپ کو میری طرف بلند کیا جائے گا، کافروں کے شر سے میں آپ کو بچاؤں گا، اور جو آپ کے سچے پیروکار ہوں گے، جو آپ کے سچے فرمانبردار ہوں گے، وہ قیامت تک کافروں پر غلبہ رکھیں گے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ فی زمانہ بدعقیدہ بد مذہب لوگ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یعنی قادیانی، مرزائی، بہائی، جتنے بھی فرقے ہیں جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا لاہوری کہتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں، اور جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اس طرح ہیں کہ وہ جب دنیا میں آئیں گے تو سلیب کو توڑ دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آ کر خنزیر کو قتل کر دیں گے، 40 سال تک رہیں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، پھر وصال ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کی تدفین ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور بیچ میں امام مہدی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ اب یہ ساری حدیثیں واضح کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ مرزا غلام قادیانی نے جب جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تو اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ 200 سے زائد حدیثیں ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو امت مسلمہ حضور کے بعد کسی اور کو نبی کیسے مان سکتی ہے؟ اس نے پھر کیا کیا کہ یہ جو حدیثیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں، ان میں اس نے غلط تعویلات کی، غلط مفہوم اور غلط مراد بیان کرنی شروع کی۔ اس نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیدا ہوگا اور سلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، یہودی عیسائی سب آپ پر ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج ان کی دعا سے ہلاک ہوں گے۔ تمام باتوں کا مطلب اس نے یہ لے لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کوئی پیدا ہوگا اور وہ ایسی کتاب لکھے گا کہ جس سے تمام یہودی عیسائی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، یعنی اتنی اس نے ساری چیزوں کے اندر غلط تعویل کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کو جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور زندہ آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے، تو یہ عقیدہ بھی اس کے لیے ایک مصیبت بنا تھا۔ تو اس نے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے یہ ذہن دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، آپ کا وصال ہو چکا ہے اور آپ کی روح جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھائی گئی۔ اس طرح اس نے بکواسات کی۔ پھر اس نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اب دوبارہ دنیا میں کیسے آئیں گے؟ جب دنیا میں وہ نہیں آ سکتے تو جتنی حدیثوں میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیدا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 10 کتابیں مرزا غلام قادیانی کے رد میں، قادیانیت کے رد میں لکھی۔ تو ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میرا قادیانیوں سے یہ سوال ہے کہ تم مرزا غلام قادیانی کو مسیح کہتے ہو، نبی کہتے ہو، ہم تو اسے مسلمان بھی نہیں مانتے، پہلے اس کا مسلمان ہونا تو ثابت کرو۔
اس نے اپنی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی اتنی گستاخیاں کی ہیں اور ایسی گندی گندی باتیں لکھی ہیں کہ جو اسے کافر نہ مانے وہ خود کافر ہے۔ مثلا اس نے لکھا کہ 400 نبیوں نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس نے جھوٹا لکھا اپنی کتاب میں۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے نہیں تھے، بلکہ حضرت مریم نے یوسف نجار سے شادی کی اور اس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں وہ زنا کا پیشہ رکھتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ گناہ کرنے والا قرار دیا اس نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ گندی عورتیں عیسیٰ علیہ السلام کے سر کی مالش کیا کرتی تھیں، پاؤں دبایا کرتی تھیں، اور بھی اتنی بکواسات لکھی جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اور سوال کیا، ہم نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، اور یہ جسے عیسیٰ کہتے ہیں وہ تو عیسیٰ نہیں، عیسیٰ تو وہ ہیں جو بن باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ تو وہ ہیں جو پاکیزہ ہیں، ان کی ماں بھی پاکیزہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تھے جن کی 3 دادیاں بھی زانیاں تھیں، 3 نانیاں بھی زانیاں تھیں، اور خود بھی اس گناہ میں مبتلا تھے اور شراب بھی پیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ عیسیٰ تو نہیں ہے، یہ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا مرزا غلام قادیانی یہ سارے کام کرتا تھا؟ تبھی تو اس نے کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ان کا خبیثوں کا یہ عقیدہ ہے۔ تو مسیح عیسیٰ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کے لیے من گھڑت تعویلات کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہی آیت کریمہ ہے، وہ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الیہ، پھر تیری روح کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ دیکھا آپ نے، جب ترجمہ بدل گیا پورا عقیدہ بدل گیا کہ نہیں؟ اسی لیے اکثر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ خدا را صرف عربی پڑھنے یا قرآن پڑھنے والے کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ قرآن میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ترجمہ تو انسان اپنی مرضی کا کر سکتا۔ اور دیکھیں ترجمے میں کتنی بڑی ڈنڈی مار دی، عام آدمی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ بے شک میں تجھے پوری عمر دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، اس کے بجائے ترجمہ کیا کیا؟ بے شک میں تجھے وفات دے کر پھر تیری روح کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ سارا مفہوم ہی بدل دیا، بس یہ ترجمے میں ڈنڈی مار دی، اور اس کے بعد نہ کسی تشریح کی ضرورت ہے نہ کسی تفسیر کی، عقیدے کا بیڑا غرق ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا عقیدے کا۔ اب وہ پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ میں تو قرآن سمجھ رہا ہوں، وہ قرآن نہیں سمجھ رہا، بلکہ وہ قرآن کا غلط ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے اپنا عقیدہ اپنا ایمان برباد کر رہا ہے۔ متوفی کا اس کا حقیقی معنی وفات یا موت نہیں ہے، اس کا حقیقی معنی ہے پورا پورا لے لینا۔ تو اس لیے ترجمہ جو حقیقی ہے میں پوری پوری عمر آپ کو دوں گا، پوری عمر کے بعد آپ کی روح قبض کروں گا۔ متوفی کا معنی کیا ہے؟ میں پوری عمر دوں گا، اس کے بعد آپ کی روح قبض کروں گا۔ دوسری بات ایک اصول یاد رکھیں کہ جب واو آتا ہے تو واو کا ترجمہ پھر نہیں ہوتا، واو کا ترجمہ ہے اور۔ پھر کے لیے یا تو فا آتا ہے یا سم آتا ہے، واو کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور۔ پھر کے لیے کیا آئے گا؟ سم آئے گا یا فا آئے گا۔ اس نے دوسری ڈنڈی کیا ہماری؟ بے شک میں آپ کو وفات دوں گا پھر آپ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف، ترجمہ پھر کر دیا۔ دوسرا وہ رافعک الیہ، اس کا ترجمہ ہے آپ کو اٹھاؤں گا، تو اس نے یہاں ڈنڈی کیا ماری؟ آپ کی روح کو اٹھاؤں گا۔ تو روح کا لفظ اس نے اپنی طرف سے لگایا، جو کہ نہ قرآن کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق ہے نہ تفسیر کے اندر ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید واو کے ذریعے چند چیزوں کو بیان کرے تو اس میں ترتیب ضروری نہیں۔ اب دیکھیں، پہلے فرمایا میں آپ کو پوری عمر دوں گا اور میں آپ کو اٹھاؤں گا اپنی طرف، آگے کیا فرمایا؟ اور میں آپ کو بچاؤں گا کافروں سے۔ تو بتائیے کافروں سے بچانا پہلے ہے یا اٹھانے کے بعد ہے؟ زور سے بتائیں، پہلے ہے۔ تو ترتیب میں یہ آخر میں آ رہا ہے، تو واو جب ہو تو ترتیب ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز پہلے پائی جائے اور قرآن اس کو بعد میں ذکر کرے۔ تو وہ مطہرک من الذین کفروا،
یہ زندگی کے اندر ہے جب دنیا کے اندر موجود ہیں. 33 سالہ جو زندگی آپ نے دنیا میں گزاری اس میں مراد ہے. اور پھر 33 سال کے بعد جب آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تو اس کے بعد کافروں سے میں محفوظ رکھوں گا، کافروں سے بچاؤں گا، یہ بعد میں تو نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ واو جو ہے یہ ترتیب کو ثابت نہیں کرتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم انی متوفی کا ترجمہ اگر یہ کرو کہ بے شک میں آپ کو وفات دوں گا، پھر بھی تمہارا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر ترتیب نہیں ہے، صرف واو ہے، اور واو کوئی ترتیب کے لیے نہیں ہوتا. مطلب یہ وہ مطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے میں آپ کی حفاظت کروں گا. ورافعک الیہ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا 33 سال کی عمر میں. پھر آپ دوبارہ نازل ہوں گے، اور نازل ہو کر حدیث پاک کے مطابق 40 سال دنیا میں رہیں گے. انی متوفی کا، پھر میں آپ کو 40 سال آپ رہیں گے اور میں آپ کو وفات دوں گا. تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں جو واقعہ ہونا ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا، اس کے بعد اس سے پہلے والا واقعہ، اور اس کے بعد اس سے پہلے والا واقعہ. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر ہے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس حصے کو بھی سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کی. فرمایا کہ جو آپ کے سچے پیروکار ہوں گے، آپ کے سچے فرمانبردار ہوں گے، انہیں میں قیامت تک کافروں پر غلبہ دوں گا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا اپنی قوم سے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہے، تم ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے ماننے والے ہیں وہ اس بات کو ضرور مانیں گے. تو مراد یہ ہے کہ جو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں وہی حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں. تو جو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں یعنی مسلمان، انہیں اللہ قیامت تک غلبہ عطا فرمائے گا. وقتی طور پر کسی میدان میں شکست ہو جائے یا بعض معاملات میں پریشانی ہو تو اسے ہمیشہ کے لیے ناکامی نہیں کہتے، بلکہ آج بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا. دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ پوری طرح دشمنان اسلام طاقتور ہیں، دولت کی فراوانی ہے، اسلحے کی فراوانی ہے، لیکن نہ وہ مسلمانوں کو مٹا سکے ہیں نہ کبھی مٹا سکیں گے. یہاں تک کہ عراق کے اندر بھی امریکہ کی جرت نہیں کہ خود حکومت کر سکے. عراق کے اندر بھی آخرکار اب وہ مجبور ہو کر جان چھوڑانے کے چکر میں ہے اور چاہتا ہے کہ وہاں ایسی حکومت بن جائے کہ جو انہی مسلمانوں کی حکومت ہو، فوج بھی انہی کی ہو، اور بس مجھ سے معاہدہ ہو جائے اور مجھے جو مالی فائدہ ہے وہ ملتا رہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو سپر پاور کہلاتا ہے، جس کی پاور کو کوئی چیلنج نہیں کرتا، اس کی بھی طاقت نہیں کہ کسی مسلمان ملک پر قبضہ کر کے وہ وہاں پر حکومت کر سکے، یعنی خود بیٹھ سکے. اور پھر روز وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو جنگ کی تھی اس جنگ کا مقصد ملک پر قبضہ نہیں کرنا تھا بلکہ عراقی عوام کو جمہوریت کا تحفہ دینا تھا. یعنی اتنے ڈرتے ہیں کہ انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر مسلمانوں کو کبھی بھی جوش آ گیا تو مسلمان وہ قوم ہے کہ جو موت سے نہیں ڈرتی. اگر کبھی یہ متفق ہو گئے، متحد ہو گئے اور ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تو اس طاقت کو دبایا نہیں جا سکتا. امام مفسرین نے فرمایا کہ قیامت تک میں آپ کے پیروکاروں کو غلبہ دوں گا، یعنی مسلمانوں کو غلبہ دوں گا. اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان چاہے کتنا بھی کمزور ہو، جس دین کو وہ ماننے والا ہے وہ دین اسلام بڑا قوی ہے. تو جب بھی مسلمان دین اسلام کا دامن صحیح تھام لیں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں غلبہ عطا فرمائے گا. ثم پھر الیہ، میری طرف، مرجعکم، تمہیں پلٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام باتوں میں جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فیصلہ کس طرح ہوگا؟ فاما الذین کفروا، پس بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو میں انہیں عذاب دوں گا، شدید عذاب دنیا میں اور آخرت میں. وما لهم من ناصرین،
اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آخرت میں عذاب دوں گا، یہ تو بات واضح ہے۔ دنیا کے عذاب سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں پر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ اللہ کا عذاب نہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ تکلیف پر مسلمان صبر کرے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اگر گناہ نہ ہو تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو تکلیف میں ایک خاص قسم کا سکون بھی عطا فرماتا ہے، خاص طور پر وہ مسلمان جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں، وہ تکلیف میں بھی راحتیں محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کافر کے لیے تو آخرت ہے نہیں۔ دنیا کی جتنی مشقتیں، جتنی تکلیفیں، جتنی بیماریاں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ سب کے سب ان کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی اجر پورے عطا فرمائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ آیتیں ہیں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور یہ حکمت والی نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن حکمت والی نصیحت ہے جسے آپ پر پڑھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو نجران کے عیسائی آئے تھے اور مناظرہ کر رہے تھے، جیسے کہ آپ سن چکے کہ وہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی کبھی توہین نہیں کی، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آسمانی کتاب ان پر نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زندہ انہیں آسمان کی طرف بلند کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، جبریل امین ہر وقت ان کے ساتھ رہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، ہاں خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا باپ کون؟ تو کہنے لگے کوئی باپ نہیں۔ تو فرمایا کیا آدم علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیسے مانتے ہو؟ تو یہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اِنَّ بے شک مثل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کمثل آدم ایسے مثال ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صرف باپ کے بغیر پیدا کیا۔ خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلقہ پیدا کیا، ہو آدم علیہ السلام کو، من تراب، تراب مٹی سے، تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے ابو تراب۔ ابو تراب کا ایک معنی ہوتا ہے مٹی کا باپ، اور ایک معنی ہوتا ہے مٹی والا۔ تو حضرت علی کا جو لقب ہے ابو تراب، اس کے معنی ہے مٹی والا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کے درمیان کوئی بات ہو گئی، تو حضرت علی جو ہے وہ جلال میں آ گئے اور آپ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر آپ جا کر مسجد نبوی شریف کے فرش پر لیٹ گئے۔ مٹی تھی اور وہ مٹی آپ کے کپڑوں پر لگ رہی تھی اور اڑ کر آپ کے چہرے پر لگ رہی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی کہ حضرت علی کسی بات پر ناراض ہو گئے ہیں۔ دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا کی کتنی شان ہے، جنت کی خواتین کی سردار ہیں، حضور کی لخت جگر ہیں، اور حضور کی کتنی پیاری ہیں، اور حضرت علی رسول اللہ کے امتی ہیں، پھر بھی شوہر کا مقام کتنا بلند ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا فکر مند ہے اور چاہتی ہیں کہ حضرت علی راضی ہو جائیں، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو منانے کے لیے تشریف لائے۔ تو حضرت علی کو حضور نے دیکھا کہ وہ مٹی میں پڑے ہیں اور بڑے رنجیدہ ہیں، چہرے پر مٹی لگی ہے اور خالی زمین جو مٹی کی ہے اس پر آپ آرام کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا قم ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور سارا غم آپ کا دور ہو گیا. تو وہ چونکہ رسول اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا ابا تراب، ابو تراب، جب یا لگ جائے گا یا ابا تراب تو ابا پڑھیں گے. تو وہ اتنے پیار سے فرمایا کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات حضرت علی کو اتنے پیارے لگے کہ آپ نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. آپ کی ایک کنیت ابو الحسن بھی ہے کیونکہ امام حسن کے آپ والد ہیں، ابو الحسن حسن کے والد، اور حضور کی نسبت سے، حضور کے فرمان کی وجہ سے ابو تراب. خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا. ثم قال له، مٹی سے بنایا ان کے جسم مبارک کو، ان کے جسم کو. ثم قال له، پھر فرمایا اس سے کن، ہو جا. فیکون، تو فوراً ہو گئے، یعنی فوراً وہ پیدا ہو گئے. تو انہیں بھی بغیر ماں باپ کے اللہ نے کن فرما کر پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے کن فرما کر پیدا کیا. الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہ ہر قرآن پڑھنے والے کو خطاب ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ خطاب رسول اللہ کو ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک جن کے دل میں رسول اللہ کا بغض ہے وہ ہر سیدھی سادی سچی بات کا بھی غلط مطلب لیتے ہیں، اور وہ صرف انہی باتوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جن باتوں کے ذریعے وہ رسول اللہ کی توہین بے ادبی کر سکے. کل ایک بھائی ملے، انہوں نے بڑی دکھ والی بات سنائی. اتنی دکھ کی بات ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی امتی ایسی بات کر سکتا ہے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھے اور اس کی زبان پر ایسی بات آئے. وہ امتی نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کسی بدعقیدہ نے کہا، کسی بدعتی نے کہا، کسی بد مذہب نے یہ بات کہی، کسی گستاخ رسول کا آمنا سامنا ہو گیا. تو کہاں کہنے لگا حضور تمہیں کیا دیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو خود بے بس ہیں، وہ تو اپنے چچا کو کلمہ بھی نہیں پڑھا سکے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ سبز گنبد کے قریب مسجد نبی شریف کے پاس، سبز گنبد کے پاس ایک بدعقیدہ شخص ایک عاشق رسول سے کہہ رہا تھا کہ تم مدینے کیا لینے آتے ہو؟ کیا ضرورت ہے آنے کی؟ یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ تو اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی کچھ نہیں دے سکے، وہ 6 مہینے تک روتی رہی. نعوذ باللہ من ذالک. توبہ استغفر اللہ. کیا ایک امتی جس کے دل میں رسول اللہ کی ذرا سی محبت ہو، کیا وہ یہ کلام سن کر کانپ نہیں جاتا کہ کیسے گستاخ ہیں، کیسے بے ادب ہیں، کیسے خبیث ہیں؟ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کل بروز قیامت شفاعت لینے کے لیے کیسے جائیں گے؟ حضور یہی فرمائیں گے کیونکہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کیا لینے آئے ہو میرے پاس؟ کل بروز قیامت حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگیں گے، مدد مانگیں گے، اور رسول اللہ فرما دیں گے. اگر فرما دیں گے کہ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تم تو دنیا میں کہتے تھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو بے بس ہوں، جب اللہ سے مانگو. تو اس وقت تو حضور کی شفاعت اور حضور کی مدد کے بغیر اللہ کی رحمت کا بھی نزول نہیں ہوگا. جہاں تک تعلق ہے اپنے چچا کو کلمہ نہ پڑھا سکے تو بتائیے کیا رسول اللہ کے اذن یا مشیت کے بغیر کوئی کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور اپنے چچا کو چاہتے تھے ابو طالب کہ وہ کلمہ پڑھیں. حضور کی پسند کرنے اور چاہنے کے باوجود وہ نہ پڑھے، انہوں نے نہ پڑھا. تو میں یہ پوچھتا ہوں، بتائیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ نہیں کہ ہر انسان کلمہ پڑھے؟ بتائیے، زور سے کہیں. اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ یہی پسند فرماتا ہے کہ ہر انسان اللہ کا فرما بردار ہو، کوئی جہنم میں نہ جائے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تو کیا کوئی نادان یہ کہے گا کہ اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو پسند کرتا ہے کہ کوئی کافر ہی نہ ہو، لیکن دیکھو اللہ کی چلتی نہیں، کتنے لوگ کافر ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. تو حکمت ہے، مشیت ہے، اور حضور کا ہر عمل، رسول اللہ کا ہر عمل اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ کی اذن کے تابع ہے. تو کیسی جاہلانہ باتیں ہیں اور کیسی نادانی والی باتیں ہیں. یہی تو سوچ کافروں کی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم نے مکے پر قبضہ کیا ہوا ہے
رسول اللہ کو ہم طواف نہیں کرنے دیتے، عمرہ نہیں کرنے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے 60 برس گزر گئے، تو 60 برس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا. اس سے پہلے کافروں کی اجازت کے بغیر کوئی طواف نہیں کر سکتا تھا. تو کافر یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ کے یہ رسول ہیں تو اللہ میں کیا طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے رسول کو طواف کرنے دیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نہیں ہے. اللہ رب العالمین طاقت رکھتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے بندے طاقت رکھتے ہیں، لیکن مشیت ہے، حکمت ہے. بتائیے یہ امریکہ اتنا ظلم کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہلاک کر رہا ہے، لاکھوں مسلمانوں کو اس نے شہید کر دیا، مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑ دیا. کیا اللہ امریکہ کو ہلاک کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے، لیکن اس کی مشیت، اس کی حکمت ہے. تو فرشتے، انبیاء اور اولیاء اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق ہی کام کرتے ہیں. اس کی حکمت سے ہٹ کر، یہ مشیت سے ہٹ کر کام نہیں کرتے. جہاں تک تعلق ہے پھر رسول اللہ نے کلمہ کیوں پڑھانے کی کوشش کی؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن کی قسمت میں کفر لکھا ہے آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں ان پر برابر ہے، انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کافر کا نام رسول اللہ کو بتا دیا کہ اس کافر کے نصیب میں، قسمت میں کفر لکھا ہوا، یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ نے سینکڑوں مرتبہ اسے تبلیغ فرمائی، سینکڑوں مرتبہ، کیونکہ تبلیغ فرمانے میں ثواب ملتا ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اور کل بروز قیامت حجت قائم ہو جائے کہ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام دے دیا. تو یہ حکمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں. بارش میں بڑی طاقت ہے، لیکن زمین ہی ایسی ہو کہ جو پیداوار اگانے کے قابل ہی نہ ہو تو بارش کا کوئی قصور ہے؟ قصور تو کس کا ہے؟ زمین کا ہے. تو جو کافر ایمان نہیں لائے ان کے دلوں کی زمین مردہ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ عشق و محبت عطا فرمائے. کتنے خوش نصیب ہیں صحیح العقیدہ مسلمان کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں تو حضور کی شان ڈھونڈتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کی شان ڈھونڈتے ہیں. وہ وہی باتیں یاد رکھتے ہیں کہ جس سے عشق رسول میں اضافہ ہو. اکثر ہم یہ بات سناتے رہتے ہیں، اب چونکہ موقع ہے تو موقع کی نسبت سے آپ کو اپنے نصیب کے بارے میں سنائیں کہ مسلمان صحیح العقیدہ جو ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کی نصیب کتنے روشن ہیں. ہمارے ایک دوست نے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا، کہا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہنے لگا کہ حضور کو یہ نہیں، حضور کے پاس یہ نہیں، حضور کے عیوب وہ بیان کرنے لگا، حالانکہ رسول اللہ عیب سے پاک ہیں. تو وہ جو عاشق رسول تھا اس نے کہا کہ مجھے تم 3 دن کی مہلت دو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب ڈھونڈ کر آؤں گا، اور اس کے علاوہ میں تمہیں رسول اللہ کی شان بتاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میں بھی تیاری کروں گا. 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی تو واسطے نے چڑھا کر کہنے لگا ہاں بتا، اس کا جواب دے، اس کا جواب دے. اس نے کہا میری ایک بات کا جواب دو پہلے، تمہارے 3 دن کیسے گزرے، صرف اس بات کا جواب دے دو. تو چپ ہو گیا کہ مجھے بتاؤ تمہارے 3 دن کیسے گزرے. اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. کہ میں بتاتا ہوں میرے 3 دن کیسے گزرے. میں رات کو سوتا تھا تو رسول اللہ کی شان سوچتے سوچتے سوتا تھا. دن کو جاگتا تھا تو قرآن لے کر، احادیث کی کتابیں لے کر، فضائل کی کتابیں لے کر، علماء کے پاس جا کر 3 دن تک میں رسول اللہ کی شان ڈھونڈتا رہا، فضائل ڈھونڈتا رہا. شکر ہے جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا 3 دن تک میں ان کی شان ڈھونڈتا رہا. اور تمہارے 3 دن کیسے گزرے؟ افسوس ہے کہ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا 3 دن تک تم ان کے عیوب ڈھونڈتے رہے، وہ ذات جو عیب سے اللہ نے پاک پیدا فرمائی. تو بتاؤ میرے 3 دن اچھے گزرے کہ تمہارے 3 دن اچھے گزرے؟ اللہ جسے ہدایت عطا فرمائے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا واقعی میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ انسان جب اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو فضائل بیان کرتا ہے، جب اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے تو فضائل بیان کرتا ہے، اپنے استاد اپنے پیر سے محبت ہوتی ہے تو ان کے فضائل ڈھونڈتا ہے، اپنے دوست سے محبت ہوتی ہے تو اس کے فضائل ہی بیان کرتا ہے، اور عیب سن نہیں سکتا حالانکہ ہزاروں عیب موجود ہیں. اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں ایسا پیدا کیا کہ عیب سے پاک پیدا کیا، اور امتی امتی کہلانے والا اپنے نبی کے عیب ڈھونڈے، وہ امتی امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے.
فلا تکم من الممترین، تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہر بات کا غلط مطلب، تو یہاں پر خطاب ہر قرآن پڑھنے والے سے، اے سننے والے. تو بعض بدبختوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ کو شک ہونے لگا تھا، تو اللہ نے فرمایا فلا تکم من الممترین، آپ شک نہ کریں، شک والوں میں سے نہ ہو. کتنے نادان ہیں. رسول اللہ اگر شک کریں تو جو شک کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے. اگر مومن ایمان کے معاملات میں شک کرے کہ یہ حق ہے یا نہیں تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے. تو بتائیے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں؟ الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکم من الممترین، اے سننے والے، کسے باشد کوئی بھی ہو، جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے اس سے خطاب ہے قیامت تک کہ اے عام لوگوں تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ کو یعنی نجران کے عیسائیوں کو حق واضح کر دیا اور وہ مناظرے میں ہار گئے، پھر بھی لڑنے لگے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فمن حاجک فیہ، پھر جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، آپ کے پاس علم آنے کے بعد، فقل، تو آپ اس سے کہہ دیں تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، وابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا، اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا، اور ہم خود آئیں، وانفسکم، اور تم خود آؤ، ثم، پھر، نبتہل، ہم مباہلہ کریں، یعنی ہم بد دعا کریں دوسرے کے لیے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم رکھیں اللہ کی لعنت کاذبین یعنی جھوٹوں پر، یعنی ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت نازل فرما، تیرا عذاب نازل فرما. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کو بلایا اور فرمایا کہ مناظرے کے ذریعے جو حق بات تھی میں نے تمہیں پہنچا دی، اب بھی تم مجھ سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، تو آؤ مباہلہ کریں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنے بچوں کو بلاؤ، خود آؤ، ہم بھی آتے ہیں، میدان میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، جو غلط ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں، غور کر لیں. جب وہ آپس میں جمع ہوئے تو سب سے بڑا جو پادری تھا عاقب عبد المسیح، اس سے لوگوں نے رائے پوچھی، تو اس نے کہا کہ اے عیسائیوں، تم اس بات کو پہچان چکے ہو کہ یہ سچے نبی ہیں، مرسل نبی ہیں، اور یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہیں. اب یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود ہم ایمان نہیں لاتے اور پھر سچے نبی سے ہم مبالغہ کریں گے تو ضرور تم سب ہلاک ہو جاؤ گے. تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل علیہ الرحمہ نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کی طرف نکلے اور اس طرح آئے کہ امام حسین آپ کی گود میں تھے. صدر الافاضل نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ امام حسین رسول اللہ کی گود میں تھے اور امام حسن کا ہاتھ حضور کے دستے مبارک میں تھا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ پیچھے آ رہے تھے اور حضور ان سے فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا. ایک پادری نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا کر بھاگتا ہوا آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ان کے ایسے روشن اور مبارک چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ رب کی بارگاہ میں پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کریں تو اللہ ان کی دعا پر پہاڑ بھی ہٹا دے. تو نجران کے عیسائیوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سالانہ جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے اور ہم آپ سے صلح کا معاہدہ کرتے ہیں، ہم اپنے عقیدے پر قائم رہیں گے مگر آپ سے ہم جنگ نہیں کریں گے اور آپ کے جو دشمن ہیں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا. اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرتے تو بندر اور خنزیر بن کر ان کی شکلیں بگڑ جاتی، جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، نجران کے رہنے والے، وہاں کے رہنے والے، یہاں تک کہ جانور اور پرندے تک ہلاک ہو جاتے اور 1 سال کے اندر اندر تمام عیسائی روئے زمین سے ہلاک ہو جاتے. یہاں پر وہ حضرات کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا عاشق کہتے ہیں
اور وہ ماتم کرتے رہتے ہیں. حالانکہ ماتم کرنا، سوگ منانا، 3 دن کے بعد سوگ منانا اور ماتم کرنا تو ہر حالت میں حرام ہے. نوحہ کرنا، بین کرنا، پیٹنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بے ادب گستاخ ہیں. اور حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرنے والے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہیں. اس لیے کہ اہل بیت یعنی گھر والے، بتائیے بیوی کو اگر کوئی گھر والا نہ مانے تو وہ اہل بیت سے الفت رکھنے والا کیسے ہوا؟ تو حضرت عائشہ تو اہل بیت سے ہیں، اب تو زوجہ ہیں، تو جو حضرت عائشہ کی توہین کرے وہ اہل بیت کی توہین کرنے والا ہے. پھر اسی طرح یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن باقی 3 صاحبزادیوں کو نہیں مانتے. اور دلیل میں کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حضرت فاطمہ کو لے کر آئے. اگر حضور کی دوسری صاحبزادیاں ہوتی ہیں تو حضور دوسریوں کو بھی لے کر آتے. عام آدمی چونکہ جاہل ہوتا ہے، اگر بہت پڑھا لکھا ہو، پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہو، تب بھی وہ ان کی چالوں کو سمجھتا نہیں ہے. ہاں یہ بات تو ہے. سنی بھی یہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو حضور لے کر آئے، اور قرآن میں تو ہے کہ ہم اپنے عورتوں کو لے کر آئیں. تو اگر حضور کی دوسری بیٹیاں ہوتی تو حضور ان کو بھی لے کر آتے، تو ثابت یہ ہو کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی. لیکن جو ان کے وعظ سے واقف ہے وہ الحمدللہ ان کی باتوں میں نہیں آتا اور ان کی باتوں پر توجہ بھی نہیں دیتا. کہ جو صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بے ادب گستاخ ہو، جو حضرت عائشہ کا بے ادب گستاخ ہو، جو صحابہ کرام کے متعلق یہ کہتا ہو کہ حضور کے وصال کے بعد صرف 4 یا 6 صحابہ مسلمان رہے، باقی سب کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کی کیا بات کا اعتبار؟ سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کون سے سن کا ہے؟ یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے، اور اس وقت حضور کی 3 صاحبزادیوں کا وصال ہو چکا تھا. تو 3 صاحبزادیاں کیسے آتی ہیں؟ حضرت رقیہ کا وصال غزوہ بدر کے موقع پر ہوا. حضرت رقیہ سن 2 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور حضرت عثمان غنی ساتھ چلنے لگے تو حضور نے منع فرمایا کہ حضرت رقیہ بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کرو. اور جب رسول اللہ غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے تو حضرت رقیہ کو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی تدفین کر رہے تھے. پھر حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا. تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس سے پہلے 3 صاحبزادیوں کا وصال ہو چکا تھا. عام آدمی کو تاریخ کی یہ بات پتہ نہیں ہوتی، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مباہلہ کا واقعہ کون سے سن میں ہوا. اسی لیے کہا گیا کہ بد عقیدہ، بد مذہب لوگوں کی باتیں نہ سنی جائیں، کیونکہ جب تک انسان قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم نہ ہو تب تک وہ اس بات کو نہیں جان سکتا کہ یہ کہاں پر ڈنڈی مار رہے ہیں، کہاں پر یہ فراڈ کر رہے ہیں، کہاں پر یہ جھوٹی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کی سنتے ہیں، کرتے اپنی ہیں، تو بھائی سب کی سننے کے لیے قرآن و حدیث پر مہارت بھی تو چاہیے. پتہ تو چلے کہ کون ڈنڈی مار رہا ہے، کون قرآن کا ترجمہ غلط کر رہا ہے، کون قرآن کی تفسیر غلط بیان کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں. تو 4 صاحبزادیاں ہیں، جو ایک کو مانے اور 3 کو نہ مانے وہ بھی اہل بیت کا گستاخ اور بے ادب ہے. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ ضرور سچی بات ہے، سچی باتیں ہیں. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں. عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہے، حضرت عزیر خدا نہیں ہے. اور الحمدللہ آج مسلمانوں کی اکثریت صحیح عقیدے پر قائم ہے. کوئی ایسا مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جو رسول اللہ کو الہ کہے، خدا کہے، معبود کہے، اللہ کے برابر سمجھے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ ہی ضرور غالب حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے.